السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ سوال ایک بھائی نے کیا تھا سندھ سے کہ بہنیں اپنا حصہ زبردستی بالجبر یا خوشی سے بھائیوں کو دے دیتی ہیں۔ اچھا، اگر وہ ماں یا وہ باپ اگر زیادتی کرتا ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ان کا آخرت میں کیا حال ہوگا، قبر میں ان کا کیا حال ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ کوئی ایک حدیث بھی ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو بحیثیت اولاد ہمارے ابا اور ہماری اماں کے لیے دعا ہے کہ اللہ ہماری اماں سے ہمارے ابے سے درگزر کر لے۔ بحیثیت اولاد میں اپنی ماں کے لیے کر رہا ہوں، سننے والے اپنی ماں کے لیے کریں۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے، اگر کوئی والد یا والدین اولاد کے درمیان میں انصاف سے کام نہیں لیتے اور زیادتی کر جاتے ہیں۔ زیادتی یہ ہے کہ بیٹیوں کو محروم کر دیا اور بیٹوں کو دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ بیٹوں کو زیادہ دے دیا اور بیٹیوں کو کم دے دیا، ہاں جی، یا بیٹیوں کو جو ہے وہ سرے سے محروم کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم نے کیا وعید بتائی ہے؟ اگر اماں ابا اپنے جیتے جی اپنی اولاد کو دے رہے ہیں تو ہبے کے اندر عدل کرنا ضروری ہے۔ عدل یہ ہوگا کہ لڑکی لڑکا دونوں کو آپ برابر دیں گے۔ بیٹی کو اگر 10,000 دیے ہیں تو بیٹے کو بھی 10,000 دینے پڑیں گے۔ اگر عدل نہیں کرے گا تو ظالم ہوگا، اور جب ظلم کرے گا تو لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کے لیے سزا ہے۔ اگر وہ جیتے جی اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو ترکے میں سے محروم کر کے جاتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے، یا تھوڑا کر کے دیتے ہیں یہ بھی ظلم ہے، یا پھر بھائی جو ہے وہ اپنی بہنوں کو محروم کر دے، سرے سے ترکے سے محروم کر دے، یا ان کا جتنا حق بنتا ہے اتنا حق وہ اپنی بہنوں کو نہیں دیتے، یا باپ مر گیا اور ماں جو ہے وہ بچوں کے باپ کے ترکے کو اولاد کے درمیان میں انصاف سے تقسیم نہیں کرنے دیتی، بلکہ اس میں ڈنڈی مارتی ہے، اپنی ٹانگ اڑاتی ہے اور زیادتی کرتی ہے۔ بیٹوں کی طرف اپنا پلڑا زیادہ جھکا لیتی ہے بیٹوں کی طرف، اور بیٹیوں کی طرف سے اپنا پلڑا اوپر کر لیتی ہے۔ مرنے والا باپ تھا اور ماں بچوں کے باپ کے ترکے کی تقسیم میں بیٹیوں سے زیادتی کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم نے سزا بتائی ہے، لیکن پھر دعا یہی ہے، اگر والدین زندہ ہیں تو ان کو جیتے جی اولاد کو چاہیے کہ وہ سمجھائے، اللہ سمجھ عطا کرنے والا ہے۔ اگر اماں ابا زیادتی کر کے مر گئے ہیں، بیٹیوں کو سرے سے محروم کر دیا یا زیادتی کی، جتنا حق بنتا تھا اتنا حق ماں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دینے دیا کسی بھی ہیلے بہانے سے، اور یہ آدمی کا اگر ضمیر زندہ ہوگا تو وہ اسے بتائے گا کہ تو کر زیادتی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سن لیں پہلے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت، جو امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بلوغ المرام کی کتاب الجامع کی تیسری چوتھی روایت میں لے کر کے آئے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما حاک فی صدرک، گناہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے سینے میں کھٹکا پیدا کرے گا۔ بریکٹ میں اتنا لکھ لو کہ جب بندے کا ضمیر زندہ ہو، اگر ضمیر مر گیا تو کوئی دستک نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جو وراثت کی تقسیم میں زیادتی کرے، اللہم لا تجعلنا منہم، قرآن نے ان کے لیے سزا بتائی ہے۔ کیا سزا بتائی ہے؟ فرمایا، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود کو پاؤں تلے کچل ڈالتے ہیں، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ ایسے لوگوں کو جہنم کی سزا دے گا، خالداً فیہا،
اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ جو خالدن فی ہے نا، اس کی ایک لمبی چوڑی تفسیر ہے، اس کو چھوڑ کر ہم آگے چلتے ہیں۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، جو ترکے میں، جائیداد میں، وراثت میں بیٹیوں کو محروم کر رہا ہے یا بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ابا کرے تب بھی اور اماں کرے تب بھی، بھائی کرے تب بھی، بہنیں کریں تب بھی، ویسے ہوتی بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ زیادتی ہے، تو ایسے بندوں کے لیے سزا کیا ہوگی؟ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، ان کے لیے ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے محفوظ رکھے۔ جن کے ماں باپ اس طرح کی زیادتیاں کر کے مر گئے ہیں، اب آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ یا اللہ ہماری ماں نے غلطی کی، وہ غلطی کر گئی، لیکن ہم اپنی ماں کو معاف کرتے ہیں، یا اللہ تو بھی ہماری ماں سے درگزر فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔